آپ جانتی ہیں کہ اس وقت دنیا میں بے حیائی کا دور چل رہا ہے اور پوری دنیا اس کوشش کے اندر لگی ہوئی ہے کہ عورتوں سے حیا کی چادر اتار دی جائے اور بے حیائی کے گڑھے کے اندر عورت گر کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دے۔ فیشن کے اس دور کے اندر، بے حیائی کے اس ماحول کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو خواتین اپنے آپ کو پردے میں رکھنا پسند کرتی تھیں اور ان کے وجود کو کوئی دیکھ نہ سکے اس کی فکر کرتی تھیں، الا ماشاء اللہ آج بہت ساری ایسی خواتین آپ کو نظر آئیں گی جو ان سارے قیودات سے اور ان سارے اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو حیا سے متعلق ہیں ان سے کوسوں دور نظر آ رہی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں معاشرے کا جائزہ لیں کہ بے حیائی کی بنیاد پر معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ بے حیائی کی بنیاد پر آبرو کتنوں کی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اسی بے حیائی کی بنیاد پر انسان سکون سے محروم ہو چکا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اور محسوس کریں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا کو صرف ایک عمل نہیں بتایا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ فرمایا۔ حیا اتنی عظیم چیز ہے کہ جس کے پاس حیا ہوتی ہے، اس حیا کی بنیاد پر جو چیز اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے وہ خیر ہے، وہ بھلائی ہے۔ یاد رکھیں، حیا کے اندر ایک مقناطیسی کشش ہے۔ جس عورت کے اندر حیا ہوگی اس کی طرف آپ میلان، رجحان اچھے لوگوں کا زیادہ پائیں گے، اور جس عورت کی زندگی سے حیا نکل جائے اس عورت کی مثال اسی پھول کی طرح ہے جس میں سے خوشبو نکل جائے۔ میری پیاری بہنوں، میری پیاری بچیوں، قرآن مقدس میں اگر آپ پڑھو گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حیا والے کی تعریف اللہ عز و جل اپنی کتاب کے اندر کس طریقے سے فرماتا ہے۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ حیا یہ کتنی عظیم دولت ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی صفتوں میں سے ایک صفت اس کا حیا بھی ہونا، باحیا ہونا بھی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھ کو پھیلائے تو اللہ عز و جل اس خالی ہاتھ کو خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ محسوس کریں کہ با حیا ہونا یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے۔ پروردگار جل جلالہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن آپ جب یہ سمجھیں گی کہ حیا ہے کیا، حیا کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ کتنی عظیم دولت ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ حیا یہ بندے کو اللہ عز و جل عطا فرما دے تو گویا اسے بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت جل جلالہ نے عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے حیا کی تعریف کے اندر فرمایا گیا، یہ ایسی کیفیت ہے جو بندے پر چھا جاتی ہے اور اسے عیب والا کوئی کام کرنے سے منع کرتی ہے۔ اگر بندے کے اندر حیا ہے تو بندے پر یہ حیا کی کیفیت اس طرح سے طاری ہو جاتی ہے کہ جو بھی کام عیب والا ہے اس عیب والے کام کو کرنے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، حیا محسوس ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج یہ صفت اور بندے کے اندر یہ خوبی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب کوئی عیب والا کام کرنے کے اندر نہ خواتین کو جھجک محسوس ہو رہی ہے اور نہ مردوں کو جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ گالی بکنا، عریانیت، فحاشی، نیم عریاں لباس پہننا، جسم چھلکتا ہو ایسے کپڑے پہننا، چہرے کو نہ ڈھانکنا اور بن سنور کر کے نکلنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، یہ عیب والے کام ہیں۔ ان کاموں کو کرنے کے اندر اب خواتین کو کوئی آر نہیں، کوئی شرمندگی نہیں اور کوئی جھجک نہیں۔ اب اگر کسی چیز کے اندر سے یا کسی بندے سے حیا نکل جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کے اندر سے حیا نکل جائے اس کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، اور جس کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل جائے اس کا دل مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ میری بہنوں، آپ دیکھو آج دل مردہ ہو چکے، اللہ کا ڈر دل سے نکل چکا۔ آج بے حیائی کی بنیاد پر لڑکے اور لڑکیوں کے تعلقات عام ہو گئے، شادی شدہ مرد و عورت کے تعلقات عام ہو گئے، اور اسی طریقے سے زنا اور بدکاری بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان عیبدار کاموں کو کرنے سے نہ اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ شرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک دور تھا کہ شادی کے بعد بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرنے میں بھی شرم محسوس کرتا تھا، اور آج یہ دور آ چکا ہے کہ ماں، بیٹے، بیٹی، باپ، ساس، بہو سب مل کر کے پکچر دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، گندگی دیکھتے ہیں، اور کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی آر نہیں۔ اور مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، عورتیں نماز بھی پڑھتی ہیں، ان کے اندر شوق بندگی بھی نظر آتا ہے، ان کے اندر اوراد و وظائف کے کثرت کا جذبہ بھی نظر آتا ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں، جہاں عورتوں کے اندر شوق عبادت نظر آتا ہے، ذوق بندگی نظر آتا ہے، وہیں شوق گناہ بھی نظر آتا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتی ہیں، بے حیائی کے مناظر بھی دیکھتی ہیں، وہ تلاوت بھی کرتی ہیں، برے کام کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ان عبادات کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں حیا نہیں آ رہی، ان کی زندگیوں میں تقوی نہیں آ رہا؟ تو اے خواتین اسلام، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے جن چیزوں کو ہم نے دیکھنا، سننا اور سمجھنا شروع کیا ہے، وہی ساری چیزیں ہمیں بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کاش کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و احادیث کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ عز و جل کو کیا چیز پسند ہے اور اللہ عز و جل کو کیا چیز پسند نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیا کو کتنا پسند فرماتے ہیں کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عیب والا کام کرنا نہ پسند فرماتے ہیں اور نہ عیب والی بات کرنا پسند فرماتے ہیں۔ اسی کو امام عشق و محبت نے کیا ہی خوب کہا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں سے گزرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچی ہوتی، بلکہ محدثین، صحابہ، فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے اور شرمیلے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تو اگر کنواری لڑکی کو دیکھا جائے یا شادی شدہ عورت کو دیکھا جائے، خدا کی قسم بے حیائی ایسی پھیلتی جا رہی ہے، اس طریقے سے عام ہوتی جا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے مر کر خدا کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچو، جو عورت باحیا ہوتی ہے، جس کے اندر حیا ہوتی ہے، اس کی کیفیات کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے بیٹے نہیں تھے، 2 بیٹیاں ہی تھیں، اور وہ بیٹیاں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی اور بھر کر لا کر کے اپنے والد کی خدمت میں پیش کیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 بچیاں کنارے پر کھڑی ہیں، اور کھڑی رہ کر کے وہ دیکھ رہی ہیں کہ پانی بھرنے والے جب پانی بھر رہے ہیں تو پانی بھرنے والوں کی بھیڑ کے اندر وہ خواتین نہیں جاتی، وہ بچیاں نہیں جاتی، اور وہ بچیاں دور کھڑی رہتی ہیں، اور پانی بھرنے والے پانی بھرنے کے بعد کنویں کو بہت طاقتور چیز سے بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی پانی نہ بھر سکے۔ اللہ اکبر۔ دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ دونوں بچیاں باحیا ہیں اور حیا کی بنیاد پر مردوں کے ساتھ خلط ملط پسند نہیں کرتی اور بھیڑ میں جانا پسند نہیں کرتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بچیوں لاؤ میں تمہیں پانی بھر دیتا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کر کے پیش کیا۔ دونوں بچیاں گئیں اور جا کر کے حضرت شعیب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، ان سے دونوں بچیوں نے جا کر کے کہا، ابا جان آج ایسا ایسا معاملہ پیش آیا اور ایک پاکیزہ نوجوان نے ہمیں پانی بھر کر کے دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ انہیں بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ قرآن نے ان کی جو صفت کا تذکرہ فرمایا، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں، وہ بچیوں کی تعریف جو قرآن کر رہا ہے وہ یہ کہ وہ چلتی ہوئی آئیں اور باحیا آئیں، باحیا تھیں، ان کے اندر حیا کا لباس موجود تھا۔ آپ ذرا دیکھو، جن بچیوں کی حیا کی تعریف قرآن کر رہا ہو، اور حیا کتنی عظیم صفت ہوگی کہ جن کے اندر حیا ہو، اس کی تعریف اللہ عز و جل قرآن میں فرما رہا ہو، اس سے پتہ چلا کہ حیا کتنی عظیم دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، انسان کے اندر اگر حیا پیدا ہو جائے تو انسان برے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، سب کے قول کے اندر یہ قول ملتا ہے
کہ جب انسان بے حیا ہو جائے تو جو چاہے وہ کرے۔ ایک بار انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، پھر وہ کسی بھی گناہ کے گڑھے کے اندر گرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرنے کو تیار ہو جائے۔ اے میری بچیوں، اے قوم کی بیٹیوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ماننے والیوں، یاد رکھو صرف یہ کہہ کر کے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم ماننے والیاں ہیں، خاتون جنت سے محبت کرتے ہیں، امہات المؤمنین سے محبت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے فائدے اپنی جگہ پر، لیکن اگر حیا نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کے مقصد کو آپ نے حاصل نہیں کیا۔ میری بچیوں یاد رکھو، کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے جانا ہو اور اس سے کوئی بات کرنا ہو تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پردے کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے، اور بات میں لچک نہ ہو، بات میں ایسا معاملہ نہ ہو کہ تمہاری سریلی آواز کو سن کر، نزاکت سے بھری آواز کو سن کر کسی کا دل مرض کے اندر گرفتار ہو جائے اور اس کے دل کے اندر گندے خیالات پیدا ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں، خواتین اسلام کو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عورت کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہے اور اس کی آواز کے اندر اتنی کشش ہے اور اتنا جادو ہے کہ بسا اوقات عورت کی آواز سن کر اچھے اچھے لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور غلط ارادے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں یاد رکھو، اپنی آواز کو غیر محرم سے بات کرنے کے اندر اتنی لچک والی نہ رکھو جس کی وجہ سے اس کے دل میں مرض پیدا ہو جائے، بلکہ بوقت ضرورت اگر بات کرنی بھی پڑے تو تمہاری آواز کے اندر کڑک پن ہو، تمہاری آواز کے اندر لچک نہ ہو، تمہاری آواز کے اندر نخرے نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے دل میں مرض پیدا نہ ہو۔ آپ ذرا سوچو آج کیا ہو رہا ہے، آج واٹس ایپ پر، فیس بک پر، موبائل پر کس کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے اور کس کس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں، اور آج کی بچیاں سمجھتی ہیں یہ موج مستی کی زندگی ہے، یہ عیش موج کرنے کی زندگی ہے، پھر یہ زندگی دوبارہ تھوڑی نصیب ہوگی۔ یہ سوچ مومنانہ سوچ نہیں ہے، یہ سوچ ایمان والوں کی سوچ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، کس طریقے سے پردے کے بارے میں اور حیا کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں۔ اللہ اکبر، ارشاد فرماتی ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کہ میرے جنازے کو بھی رات کے وقت لے کر کے نکلنا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار کہا ہو، سیدۃ النساء کہا ہو، ان کے اندر تو اتنی حیا ہے، ان کے اندر اتنا اللہ کا ڈر ہے، اور آپ کو اور ہم کو تو یہ معلوم بھی نہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ کیا ہو۔